اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حکمت یہ تھی کہ یہ جد امجد ہے اور ان کا حق ہے، اگر حضرت آدم کو چھوڑ کر کسی اور سے ملاقات ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گھٹ جاتا۔ یہ سمجھ میں آتا کہ اللہ کے نبی جد امجد کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس گئے ہیں، تو پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات کرائی۔ جب دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں خلیرے بھائی ہیں، سگے خلیرے۔ تو حضرت عیسیٰ سے ملاقات اس لیے کرائی کہ آپ بھی زندہ ہیں اور یہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زندگی میں ابھی حیات ہے، تو دونوں کی ملاقات کرائی ہے۔ اور آپ کی قوم آپ کی دشمن بنی، اسی لیے آپ کو زندہ چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر جب آپ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ ان کے بھائیوں نے ستایا تھا تو آپ کی قوم آپ کو ستائے گی۔ بعد میں انہوں نے اپنے بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم کہا کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی تمہاری رنجش ہم نے باقی نہیں رکھی، آج تم معاف کر دیے گئے اور تم کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو جیسے حضرت یوسف نے کردار ادا کیا تھا، ایسے ہی آپ بھی اپنے قبیلے والوں کو، شہر والوں کو اور بستی والوں کو معاف کر دے گے۔ اور ہوا فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں وہ امن سے، اور جو داخل ہو گیا مکہ کی حدود میں وہ امن سے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کسی بہن اور بیٹی کو تکلیف دی ہے۔ جب چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے لکھنے کا فن ایجاد کیا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے دور میں بادشاہوں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی، تو کہا کہ آپ بھی اپنے زمانے میں یہ طریقہ اپنائیں گے، جب بادشاہوں کو دین کی دعوت دینا ہو تو ایک خط کے ذریعے سے دین کی دعوت ان کو پہنچاؤ، کیونکہ آپ ان کی خدمت میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مقام اور مرتبہ نہ جاننے کی وجہ سے آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، جیسے طائف والوں نے کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ خطوط لکھ کر دین کی دعوت دیں گے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ان کی قوم شرک کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے۔ کہا آپ کے لوگ بھی شرک کریں گے۔ بدر میں، احد میں اور فتح مکہ کے موقع پر اور قیامت تک شرک کرنے والوں کی تعداد بڑھتے رہے گی، اس لیے کہ شرک سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ ایک ہے اللہ کو نہیں مان کر کسی اور کو ماننا، یہ بھی شرک ہے، اور ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننا، کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور فلاں کو بھی مانتا ہوں، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو برابر سمجھ لینا، یہ بھی شرک ہے۔ تو جب ساتویں آسمان پر گئے، اور ہر آسمان پر دروازہ کھلا نہیں ہے ڈائریکٹ، بلکہ دروازہ کھولنے والے فرشتے نے پوچھا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ میں جبریل سید الملائکہ ہوں۔ کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا انہیں بھیجا گیا، بلایا گیا، یا یہ اپنی مرضی سے سفر کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ نے بلایا ہے۔ تو پھر سواگت اور استقبال کیا گیا بڑے پیمانے پر، ہر آسمان پر یہ سوالات ہوئے ہیں۔
بتانے کا مقصد کہ جب کسی کے گھر پر جاؤ تو ڈائریکٹ حملہ نہیں بولنا ہے، بلکہ پہلے اجازت لینا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے، تو جواب میں ہوں یہ نہ کہا جائے بلکہ نام لیا جائے، جیسے حضرت جبریل نے نام لیا تھا۔ آج کے زمانے میں یہ کہ میں ہوں لوگ بولتے ہیں، نام لینا چاہیے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی امت کو میرا سلام پیش کرنا۔ اور روایتوں میں ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب کوئی یہ حدیث سنے تو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دینا اس پر واجب ہے، اور جواب اس طرح دے گا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ آپ کی امت سے کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس کی مٹی زرخیز ہے اور عمدہ خوشبو ہے، تو اس میدان میں اگر درخت پھل اور پھول لگانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تسبیحات کے ذریعے سے لگاؤ۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ پہاڑ قاعدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور انسان اور درخت یہ قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چوپائے رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رینگنے والے کیڑے اور مکوڑے یہ سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کے ذریعے سے تم پھل اور پھول لگاؤ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر 1,24,000 نیکیاں کھاتے میں لکھی جاتی۔ جب اللہ کے نبی 7ویں آسمان سے اوپر گئے تو دیکھا کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، بڑا خوبصورت، چھاؤں دار، سایہ دار، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح بڑے بڑے، اور بیری کا درخت اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس کے بیر بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، حجر کے مٹکوں کی طرح، اور ہر پتے پر ایک فرشتہ اللہ کی تسبیح اور نبی کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی تو کرنا تھا فرشتوں کو، اگر اصل شکل و صورت میں آ جاتے تو ممکن نہیں تھا دیدار، اسی لیے پتنگوں اور پروانوں کی شکل و صورت میں فرشتوں نے دیدار کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ تو فرشتے چاہے تو اتنے بڑے بن جائے، چاہے تو چھوٹے بن جائے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت جبریل کے بارے میں ہے کہ آپ جب قیامت کا منظر ہوگا تو عدالت کے دہشت اور وحشت اور سوالات کی وجہ سے، یعنی حالانکہ ان کا حساب نہیں ہوگا، مخلوق کا حساب ہوگا، انسانوں کا، جناتوں کا حساب ہوگا، لیکن وہ عدالت کی وحشت اور دہشت کی وجہ سے چڑیا کی شکل میں ہو جائے گی، اتنا خطرناک وہ ماحول ہوگا۔ تو پتنگ و پروانوں کی شکل میں دیدار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں نے، اور وہیں پر قریب میں آپ نے دیکھا کہ خوبصورت نہر، خوشبودار پانی، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، زمرد اور یاقوت کے پتھروں سے نکل رہا ہے، اور بڑی تعداد میں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، ڈیوٹی پر مقرر ہے۔ تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون؟ کہا کہ یہ نہر کوثر ہے۔ آپ کی امت جب میدان محشر میں پیاسی کھڑی ہوگی تو اللہ کے نبی جس کی سفارش کریں گے اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، یعنی کہ آپ کی امت کی پیاس بجھانے کے لیے تحفے کے طور پر آپ کو حوض کوثر عطا کی گئی ہے۔ اور اس کے جو برتن ہیں سونے اور چاندی، زبرجد اور یاقوت کے بڑے بڑے اس کے برتن، مٹکوں کی شکل میں، گلاسوں کی شکل میں، اور دونوں کنارے پر الگ الگ ڈیزائن ہے نہر کوثر،
اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو سدرۃ المنتہا درخت ہے اس کے جڑ میں 4 نہریں نکلتی ہے. آپ سے کہا گیا کہ 2 نہریں دنیا میں جاتی ہے، 2 نہریں جنت میں جاتی ہے. ایک نہر جو جنت میں جاتی ہے وہ ایک نہر کوثر اور دوسری نہر رحمت، آب حیات بھی جسے کہا جاتا ہے. یہ چشمے جنت کے ہیں، نکلتے ہیں سدرۃ المنتہا سے. اور 2 نہریں دنیا میں جاتی ہے، دنیا سے اس کا کانٹیکٹ اور تعلق ہے، ایک دریائے نیل اور ایک دریائے فرات.